اور اے میرے داتا عبدالحمید، تو نے میں خانہ نگاہوں میں چھپا رکھا ہے، تو نے میں خانہ نگاہوں میں چھپا رکھا ہے، ہوش والوں کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ اور قادر گنج والوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، جن اولیاء کرام کی بارگاہ میں لمبا لمبا سفر کرنے کے بعد ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں لوگ جاتے ہیں۔ قادر گنج والوں اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ اللہ نے آپ کی بستی میں ایک اللہ کے ولی کو لٹایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ہر جگہ جائیں لیکن اپنے ولی جو آپ کی بارگاہ میں ہے، آپ کے گاؤں میں ہے، آپ ان کے مزار پر جا کر ان کی زیارت کریں۔ سبحان اللہ۔ اور ان اللہ والوں کی بارگاہ میں سب نہیں جاتا، ارادے لاکھ بنتے ہیں، بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ آئے بہت سارے لوگ، ہم نے دیکھا ہے قاری صاحب قبلہ کوئی چائے پی رہا تھا، کوئی پان کھا رہا تھا، کوئی گپے لڑا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ دنیاوی میلہ میں ہم آئے ہیں، گھوم کر کے میدان جیت کر کے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا اللہ والے ایسے ہیں جو آپ کے دلوں کے راز کو جانتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے ہم میں اور اللہ والوں میں، جب ہم نگاہ اٹھاتے ہیں تو آسمان نظر آتا ہے، لیکن یہ اللہ والے نظر اٹھاتے ہیں تو لوح محفوظ نظر آتا ہے، لوح محفوظ نظر آتا ہے۔ ہم نیچے نگاہ کریں تو زمین نظر آتی ہے، یہ اللہ والے اگر نظر نیچی کرتے ہیں تو تحت الثری نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، تحت الثری نظر آتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرات، اللہ نے ہمیں جو نبی دیا وہ نبی کتنا لاجواب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں تو قوم نے سوال کیا تھا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کہہ رہے ہیں خدا ایک ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ سے کوئی کتاب مانگیے۔ اللہ نے کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے مولا قوم کتاب کا سوال کر رہی ہے، مولا کتاب عطا فرما۔ رب نے فرمایا موسیٰ کتاب چاہیے؟ کہا ہاں پروردگار کتاب چاہیے۔ رب نے فرمایا موسیٰ آ جاؤ نہ کوہ طور پہ، کتاب دے دوں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کتاب مانگی ہے تو رب نے فرمایا اے ابراہیم کتاب چاہیے؟ کہا ہاں پروردگار کتاب چاہیے۔ تو رب نے فرمایا آ جاؤ خانہ کعبہ میں تمہیں کتاب دے دوں گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتاب مانگی ہے تو اللہ نے فرمایا آ جاؤ بیت اللحم میں، بیت المقدس میں ایک گھر ہے، آ جاؤ وہیں کتاب دے دوں گا۔ حضرات کچھ سمجھا آپ نے؟ جب حضرت موسیٰ کو کتاب دینا ہوا ہے تو اللہ نے کوہ طور بلا لیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینا ہوا ہے تو بیت المقدس بلا لیا۔ جب حضرت ابراہیم کو کتاب دینا ہوا ہے تو اللہ نے خانہ کعبہ بلا لیا۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی ہے، سید المرسلین کی باری آئی ہے، شفیع المذنبین کی باری آئی ہے، طٰہٰ و یاسین کی باری آئی ہے، آمنہ کے لال کی باری آئی ہے، فاطمہ کے بابا کی باری آئی ہے، جبریل وہی کھڑے تھے جہاں سے توریت لے کر آئے تھے، جہاں سے انجیل لے کر آئے تھے، جہاں سے زبور لے کر آئے تھے، انیہ صحیفے لے کر آئے تھے، انتظار میں ہے۔ کہا رب نے فرمایا جبریل کہاں ہو؟ کہا مولا میں ویٹ کر رہا ہوں، تیرے آرڈر کا انتظار کر رہا ہوں۔ مولا آرڈر ہوگا میں تیرے محبوب پر کتاب لے کر کے جاؤں گا، قرآن کی آیتیں لے کر کے جاؤں گا۔ سنو نبی کا مقام، رب فرماتا ہے اے جبریل سنو، میں نے وہ موسیٰ کو بلا لیا تھا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا تھا، میں نے حضرت داؤد کو بلا لیا تھا، لیکن سنو یہ میرا لاڈلا نبی ہے، یہ کہیں جائیں گے نہیں، بلکہ میرا نبی جہاں رہیں گے قرآن وہی لے کر جانا پڑے گا، قرآن وہی لے کر جانا پڑے گا۔ اے جبریل میرا نبی کسی مقام کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہر مقام آمنہ کے لال کا محتاج ہے۔ نعرہ اگر بیچ مجمع سے لگ جائے، اگر قادر گنج میں کوئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، علماء اہل سنت، قادری گنج۔ حضرات
اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سمپورن وشو ہیتو کلیانکاری بنا کر بھیجا، اور جو سمپورن وشو ہیتو کلیانکاری بن کر آیا ہو وہ کسی ورگ وشیش کے لیے نہیں ہو سکتا، وہ کسی سمودائے وشیش کے لیے نہیں ہو سکتا، وہ کسی سمپردائے وشیش کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرا نبی کسی شہر کے لیے نہیں آئے، صرف کسی کنٹری کے لیے نہیں آئے۔ اللہ میڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فور انٹائر ورلڈ، میڈ فار آل کمیونٹیز، میڈ فار آل ریلیجن اینڈ میڈ فار آل پرسن ان دس ورلڈ۔ اللہ سینڈ آن ٹو دا ارتھ not for Muslim person, not for Islam. Muhammad is mercy for all creatures. حضرات اللہ نے جو ہمیں نبی دیا وہ کسی قوم کے لیے نہیں، یا صرف کسی دیہات کے لیے نہیں، یا صرف کسی کنٹری کے لیے نہیں، بلکہ میرا نبی جو آیا ہے پورے برہمانڈ کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہے، پوری دنیا کے لیے تشریف لائے ہیں۔ حضرات آج دنیا کہتی ہے اسلام دہشت گردی کا پاٹ پڑھاتا ہے، اسلام آتنکوادی کا درس دیتا ہے، لیکن میں کہوں گا ظالمو غلط بول رہے ہو۔ تشدد، ظلم اور نفرت کے عادی ہو نہیں سکتے، نبی کے ماننے والے فسادی ہو نہیں سکتے۔ ہمارا دھرم تو انسانیت کا درس دیتا ہے، ہماری قوم میں کوئی آتنکوادی ہو نہیں سکتا۔ ہم آتنکواد کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو گرتوں کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو روتوں کو ہنسانے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں because Islam teaching the lesson of محبت and spirit, love and affection in all human beings. Islam eliminate violence, eliminate pain. Islam doesn't break but connects to broken heart. دنیا کہتی ہے اسلام توڑتا ہے، لیکن میں نے کہا غلط بول رہے ہو۔ عداوت کے آئینے کو ہٹاؤ، محبت کا چشمہ لگاؤ، سنو اسلام نفرت نہیں، اسلام توڑتا نہیں ہے، اسلام دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو پریم سے جوڑا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ امجد رضا نورانی۔ کیا بات ہے؟ جتنا تم تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا، جتنا تم تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ یہاں نہ بھگوات اس نبی کی تعریف ہم کیا کریں، اس نبی کی تعریف مہاتما گاندھی نے کی ہے، آچاریہ شری رام شرما نے کی ہے، رویندر ناتھ ٹیگور نے کی ہے۔ اسی لیے شری مائیکل ہارٹ لکھتے ہیں، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ said in his book The 100 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم he was the only man in history who was supremely successful and powerful the religious and secular levels۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ لکھتے ہیں اسی تاریخ کے صفحے پر ایک ایسا شخص آیا جس نے تھوڑے سے زمانے میں ایک دھرم کی بنیاد رکھی، وہ مصطفیٰ تو چلے گئے لیکن آج بھی پوری دنیا میں مذہب اسلام نظر آ رہا